باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ باوجہ بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، ایام اذان، ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں 92 ملٹی میڈیا یوٹیوب چینل کی جانب سے خمسہ عظمت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے آج ہماری پہلی گفتگو آپ عزاداران سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بے لطف خدا، بے توفیق چاردھا معصومین، ان 5 مجالس میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کریں گے، لیکن ہم اس سیدہ کی عظمت کیا بیان کر سکیں گے جس کی عظمت خود خدا بیان کرتا ہو۔ ہم سیدہ کا مقام و مرتبہ کیا بیان کر سکتے ہیں جس کا مقام و منزلت جو ہے خود کائنات کا نبی بیان کرتا ہو۔ اس بی بی کی عظمت بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم خاتون ہے جس کے مد مقابل کائنات کی کوئی عورت نہیں ہے۔ سیدہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں خدا نے بھی قصیدے پڑھے ہیں تو اس کے حبیب پاک محمد مصطفیٰ نے بھی قصیدے پڑھے ہیں۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت، وہ عظمتوں کی مالکہ سیدہ زہرا جس کے استقبال میں کائنات کا نبی اٹھتا ہو تو اس کی عظمت کیا ہوگی۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا جس کے لیے ملائکہ نوکر بن کے آئے ہوں اس کی عظمت کیا ہوگی۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا جس کا باپ کائنات کا نبی پاک محمد مصطفیٰ جیسا باپ ہو، جس کے بیٹے امام حسن اور امام حسین جیسے امام بیٹے ہوں، جس سیدہ کا شوہر امام العالمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جیسا امام سیدہ کا شوہر ہو تو سیدہ کی عظمت کیا ہو سکتی ہے۔ عزیزان من، ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے؟ یہ ایام فاطمہ کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ عزاداروں کو، آپ تمام مومنین کو عرض کروں گا کہ ان ایام کو احسن انداز سے منائیں، ان ایام کو عاشور کی طرح منایا جائے تاکہ لوگوں کو
سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت معلوم ہو جائے۔ ان ایام میں سیدہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ آج کم سے عظمت سیدہ فاطمہ زہرا کی پہلی مجلس ہے آپ عزیزان کی بارگاہ میں، تو ابتدا میں تمہید میں آپ عزاداروں کو، آپ مومنین کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ان ایام کو احسن انداز سے منایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کائنات کے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے۔ ان ایام میں ہمیں چاہیے کہ سیدہ کا علم بیان کریں تاکہ ان جاہلوں کو پتہ چلے جن جاہلوں نے سیدہ کے علم پر شک کیا تھا، اور ان جاہلوں کے پیروکاروں کو بھی پتہ چلے کہ ہم کن جاہلوں کے پیچھے ہیں۔ لہذا سیدہ کا علم بیان کیا جائے ان ایام میں۔ انشاءاللہ اس خمسے میں آپ عزیزان کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علم کے بارے میں بھی چند عرائض بیان کروں گا، جس میں سیدہ فاطمہ زہرا کا جو وہ خطبہ ہے، جو خطبہ فدق ہے، جس میں سیدہ کا علم ظاہر ہوتا ہے۔ تو عزیزان ایمان، ان ایام کو احسن انداز سے منایا جائے۔ ان ایام میں نے عرض کیا کہ سیدہ کا علم بیان کیا جائے، ان ایام میں سیدہ کی عظمت بیان کی جائے تاکہ جن خبیثوں نے سیدہ کی عظمت پر شک کیا تھا تو ان کے پیروکاروں کو پتہ چلے کہ وہ کن خبیثوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان ایام میں سیدہ کی طہارت کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ان خبیثوں کو پتہ چلے کہ جن خبیثوں نے سیدہ کی طہارت پر شک کیا تھا تو ان کے پیروکاروں کو بھی پتہ چلے جو ان خبیثوں کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، کہ وہ کن خبیثوں کے پیروکار ہیں۔ عزیزان من، تو ہمیں چاہیے سیدہ کی زندگی کا ہدف بیان کریں۔ ان ایام میں دین نے اسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان ایام میں دفاع توحید ہوتی ہے، ان ایام فاطمیہ میں دفاع نبوت ہوتی ہے، ان ایام فاطمیہ میں دفاع امامت و ولایت ہوتی ہے۔ عزیزان من، تو ہمیں چاہیے کہ ان ایاموں کو احسن انداز سے منائیں، جس طرح ماہ محرم میں، جس طرح عاشور میں ہم سیاہ لباس ہوتے ہیں تو اسی طرح ان ایام میں بھی ہم سیاہ لباس پہنیں، جس طرح روز عاشور ہم غمگین ہوتے ہیں تو اسی طرح ان ایام میں، ایام فاطمیہ میں بھی ہم غمگین رہیں۔ عزیزان من، تو ہمیں چاہیے، کیونکہ ان ایام فاطمیہ کی بڑی عظمت ہے۔ ان ایام میں نے عرض کیا کہ توحید کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے نکلی تھی، جو اپنے گھر سے دربار تک آئی تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا وہ ہے جس نے اپنے بابا نبی محمد مصطفیٰ کی نبوت کا دفاع کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا جس نے اپنے شوہر کی امامت و ولایت کا دفاع کیا تھا۔ تو عزیزان من، ہمیں چاہیے سیدہ کی عظمت بیان کرے۔ ان ایام میں کیا ہوتا ہے؟ ان ایام میں نظام الہی کا نافذ ہوتا ہے۔ ان ایام میں یہ ایام عبادت ہے، یہ ایام دفاع ولایت ہے، یہ ایام جو ہے بقائے اسلام کے ایام ہے۔ ان ایام میں اسلام کا دفاع ہوتا ہے، نبوت کا دفاع ہوتا ہے، امامت کا دفاع ہوتا ہے۔ تو لہذا ان ایام میں ہمیں چاہیے کہ آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر متحد ہو کر، ایک ہو کر سیدہ کی بارگاہ میں ڈیوٹی پیش کرے، کیونکہ یہ ایام وہ ہے جو تبلیغ مذاہب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں ہم اپنے وقت کے امام زمانہ کو سیدہ کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ان ایام کو احسن انداز سے منائیں۔ امید کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ہر شخص
اپنے اپنے بس کے اعتبار سے سیدہ کے بارے میں مجلس ادا منعقد کروائے تاکہ سیدہ کی ڈیوٹی پیش ہو جائے، چاہے وہ جو نوئے خان ہیں، عزاداران ہیں، ماتمی ہیں، علماء ہیں، ذاکرین ہیں، وہ اپنے اپنے اعتبار سے سیدہ کی بارگاہ میں ڈیوٹی پیش کریں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں سیدہ ہم سب کی ڈیوٹی قبول فرمائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں خداوند متعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ قرآن کہتا ہے کہ بالتحقیق جس نے خدا کو اذیت دی ہے تو اور خدا اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے تو اس پر اس دنیا میں اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے۔ تو عزیزان ایمان، اس آیت کے ضمن میں آپ عزیزان کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایام خمسہ شہادت عظمت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے جو آپ عزیزان کی بارگاہ میں آج پہلی گفتگو ہوئی آپ کی بارگاہ میں، کہ قرآن کہتا ہے ان الذین، کہ بالتحقیق وہ یؤذون اللہ، جو خدا کو اذیت دیتے ہیں، جو خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو خدا کو ستاتے ہیں، ورسولہ، اور خدا کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر خدا کی اور جو اس کا دنیا میں اور آخرت میں کیا ہے، لعنت ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کے ضمن میں چند عرائض جو پیش کروں گا۔ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے عنوان سے جو خمسہ کی آج پہلی گفتگو ہے، کہ سوال یہ آپ کو آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ خدا کو اذیت کیسے ہوتی ہے، نبی کو اذیت کیسے ہوتی ہے؟ جو قرآن کہتا ہے جس نے بھی خدا اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی تو اس پر دنیا اور آخرت میں دونوں میں لعنت ہے۔ لعنت کی بھی معنی بیزاری ہے، یعنی خدا اس شخص سے بیزار ہے، خفا ہے جو خدا کو اذیت دیتا ہے اور اس کے حبیب نبی محمد مصطفیٰ کو اذیت دیتا ہے تو خدا کی اس پر لعنت ہے۔ تو عزیزان من، اس لعنت کے ضمن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے لعنت کوئی جو ہے فوش نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ لعنت کی بھی معنی ہے بیزاری، خفا ہونا، یعنی جو بھی خدا کو اذیت دیتا ہے، نبی کو اذیت دیتا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہے، یعنی خدا اس سے بیزار ہے، خدا اس سے خفا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر آج انشاءاللہ ان 5 مجالس میں بیان کریں گے خدا کو اذیت کیسے ہوتی ہے، نبی کو اذیت کیسے ہوتی ہے، کہ خدا کو اذیت ایسے ہوتی ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا، جو خدا کے حکم کو نہیں مانتا، جو خدا کے محبوب ہستیوں کی عظمت کو نہیں پہچانتا، گویا خدا کو اس نے اذیت پہنچائی ہے۔ جو نبی کو نہیں مانتا، جو نبی کی عظمت کو بھلا دیتا ہے، جو نبی کی محبوب شخصیتوں پر ایمان نہیں لے آتا، گویا اس نے نبی محمد مصطفیٰ پر جو ہے اس نے نبی پر جو کیا ہے اس نے اذیت دی ہے، اس کو شخص نے نبی کو اذیت پہنچائی ہے۔ تو آئیے تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ نبی کو کس نے اذیت پہنچائی ہے۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قرآن کہتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے جو مجھ خدا سے محبت کے دعویٰ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، مجھ رسول کی اتباع کرو، خدا خود تم سے محبت کرے گا، خدا خود تم سے محبت کرے گا۔ تو اتباع رسول کرنے سے خدا خود محبت کرے گا۔ تو عزیزان من، جس طرح یہاں اس آیت میں ہم کو خدا سے محبت کرنی ہے تو اتباع نبی کی کرنی ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص نبی کی اتباع نہیں کرے گا تو خدا اس سے بیزار ہو جائے گا، خدا اس سے خفا ہو جائے گا، خدا اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ تو اب بحث آتی ہے کہ نبی کیسے راضی ہوگا۔ نبی کی سنتیں ہمارے ہاں 3 طرح کی آئی ہے۔ ایک
قول کے ذریعے، دوسری فعل کے ذریعے، تیسری تقریر کے ذریعے۔ قول یعنی نبی نے جو فرمایا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، فعل یعنی جو نبی نے کام کیا ہے وہ کام ہمارے لیے حجت ہے، اور تقریر جس کام کے بارے میں نبی نے کہا ہو کہ یہ درست ہے تو اس کو درست مانا جائے گا، جو کہے کہ یہ غلط ہے تو اس کو غلط مانا جائے گا۔ تو عزیزان ایمان، اس انداز سے اگر دیکھا جائے کہ نبی پاک نے کیا فرمایا ہے، نبی پاک نے کیا کام کیا ہے، نبی پاک نے کس کام سے راضی ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی وہی کام کرنے چاہیے جس کا حکم نبی نے دیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے تو اپنی اہل بیت کے بارے میں بہت سارا تذکرہ کیا ہے، اپنے اہل بیت کے بارے میں ہمیں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ تو عزیزان من، یہ دونوں چیزیں خدا کی جانب سے، نبی کی جانب سے ہمارے لیے حجت ہیں، ہم ان کی پیروی کریں۔ ارے جو ان کو نہیں مانے گا گویا اس نے نبی اور خدا کو اذیت دی ہے۔ تو پیغمبر نے اپنا خاندان دیا ہے ہمیں، پیغمبر اسلام نے جہاں توحید ہمیں سکھائی ہے، جہاں عدالت سکھائی ہے، جہاں نبوت دی ہے، جہاں نماز دی ہے، جہاں قیامت کا ذکر دیا ہے، جہاں روزہ دیا ہے، جہاں دوسرے اعمال دیے ہیں، وہاں نبی پاک محمد مصطفیٰ نے ولایت علی بھی دی ہے کہ ولایت علی میری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی جانب سے ہے آپ کے لیے۔ تو عزیزان ایمان، یہ نبی نے جہاں دوسرے احکام دیے ہیں وہاں ولایت بھی دی ہے، تو جو ولایت کو نہیں مانے گا گویا اس نے نبی کو اذیت پہنچائی۔ اور اسی طرح نبی پاک نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت بھی ہمیں دی ہے، فرمایا ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اس سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں، جو جس سے میں راضی ہوں خدا اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو عزیزان ایمان، آگے روایات کے جملے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں جس نے ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، وہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بالتحقیق خدا غضبناک ہوتا ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے غضبناک سے۔ تو اب ہم سے مت پوچھئے کہ کس نے سیدہ کو اذیت دی ہے، کس نے سیدہ کو اذیت دی ہے، تو جس نے بھی بہرحال سیدہ کو اذیت دی ہے، جس نے بھی سیدہ کو ستایا ہے، تو اس سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آج ہم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے جو آج ہماری پہلی گفتگو ہے، جو سیدہ کی طہارت کے بارے میں بیان کریں گے کہ سیدہ کی طہارت کیا ہے، سیدہ واقع معصومہ ہے یا نہیں ہے، سیدہ کا انتخاب کس کی جانب سے ہے، سیدہ کی شخصیت کس حیثیت کی مالک ہے، سیدہ کو مقام و منزلت جو ملا ہے وہ کس کی جانب سے ملا ہے۔ اگر سیدہ کو خدا نے معصوم کیا ہو تو بس بحث ختم ہو گئی، تو انہیں چاہیے جو خدا کو مانتے ہیں تو وہ سیدہ کو مانیں گے، جو خدا کو نہیں مانیں گے تو وہ سیدہ کو بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو خدا نے جبرائیل امین کے ذریعے پیغمبر اسلام کی قلب پر نازل کیے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی یہ عظمت ہے۔ سب سے پہلے سیدہ کے علم کے بارے میں دیکھا جائے، انشاءاللہ علم کے بارے میں بعد کی تقریر میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد طہارت ہے، تو آج ہم طہارت کے بارے میں بیان کریں گے۔ حدیث قصہ کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے۔ حدیث قصہ میں جب پیغمبر اسلام کو ضعف محسوس ہوتی ہے تو آتے ہیں سیدہ کی بارگاہ میں،
سیدہ کو کہتے ہیں میں اپنے جسم میں جو ہے ناتوانی محسوس کرتا ہوں تو مجھے یمنی چادر دیجیے۔ سیدہ اپنے بابا کو جو ہے یمانی چادر دیتی ہے۔ یہ یہاں جملہ مجھے کہنا دیجیے کہ جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافی محشر ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتوں کے سردار ہیں، کل امتوں کے شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن جب پیغمبر کو جو ضعف تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ سیدہ کی چادر کے واسطے، چادر کے ذریعے جو ہے شفا طلب کرتے ہیں۔ تو اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا نے چادر دی، امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، علی مرتضیٰ آتے ہیں، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا جب اس چادر میں آتی ہے تو یہ 5 نور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب یہ حدیث قصہ کے جملے ہیں، حدیث قصہ مسلم ہے، متواتر ہے، تمام شیعہ سنی سب مفسروں نے حدیث قصہ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ اس روایت کو جناب جابر بن عبداللہ انصاری روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب سیدہ امام حسن، امام حسین، امام علی اور پیغمبر اسلام جب اس حدیث میں اس چادر میں آئے تو اس وقت سیدہ فرماتی ہے تو جبرائیل امین نے خدا سے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ مجھے جملہ کہنے دیجئے۔ ارے جبرائیل تو ہر روز صبح شام سیدہ کی بارگاہ میں ڈیوٹی دینے آتے ہیں، لیکن آج جبرائیل کو کیا ہو گیا کہ جبرائیل آج ان 5 تنوں کو نہیں پہچان سکا؟ جو سوال کرتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے رب اس چادر کے نیچے کون ہستیاں ہیں؟ تو اس وقت یہاں ایک جملہ مجھے عرض کرنا چاہیے، تو اس وقت جب جبرائیل آتے ہیں تو ہر نور الگ الگ ہوتا ہے۔ کبھی امام حسن سے ملتے ہیں، حسین سے ملتے ہیں، علی سے ملتے ہیں، فاطمہ سے ملتے ہیں اور رسول خدا سے ملتے ہیں، تو ہر نور کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ آج اس چادر کے نیچے 5 جب اکٹھے ہو گئے تو 5 کا نور کامل ہو گیا۔ جبرائیل سے پوچھنا پڑا کہ میرے اللہ اس کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ فاطمہ ہے، یہ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا یہ اس کا بابا رسول ہے، وہ بالوہا و بنوہا اس کا شوہر علی اور اس کے بیٹے۔ تو عزیزان من یہاں حدیث قصہ میں 5 تنوں کا جو ہے تعارف ہوتا ہے، اس حدیث قصہ میں 5 تنوں کا جو ہے تعارف ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے، سب سے پہلے اس آیت پر جب جبرائیل کو کہا گیا کہ جاؤ پیغمبر کی بارگاہ میں یہ پیغام لے کے جاؤ، جب اس سے پہلے جب پیغمبر نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علیہ وعلیہ وعظم عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے اللہ یہی میرے خاص و خاص ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، یہی مجھ سے ہے میں ان سے، جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، جو ان سے نفرت کرے گا میں ان سے نفرت کروں گا۔ تو اس وقت پیغمبر نے جب یہ کہا تو جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ کسی محفل میں جانا یہ تقاضا کرتا ہے، توڑے جو یہ فرشتہ ہے لیکن خدا کے حبیب سے اجازت طلب کرتا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے کہ میں چھٹا ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ آؤ آپ بھی آ جائیے۔ تو عزیزان مان اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ بس اور بس خدا کا یہی ارادہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس خدا کا یہی ارادہ ہے
کہ آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ بنائے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، اور ہر قسم کے رجس سے آپ کو دور رکھے۔ تو اس آیت پر تھوڑا غور کریں۔ سب سے پہلے لفظ انما کلمہ حصر ہے، یعنی فقط و فقط بس خدا کا یہی ارادہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے یرید اللہ یعنی اللہ کا ارادہ۔ اللہ کا ارادہ سمجھیے، سورہ یاسین میں یہی قرآن کہتا ہے کہ بس خدا جس چیز کے بارے میں کوئی ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کن تو فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں خدا اس کن کا بھی محتاج نہیں ہے، بس یہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو عزیزان ایمان، بس خدا نے ارادہ کر لیا تو گویا کام ہو گیا کہ اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو دور کر لیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان ایمان، اس وقت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے تو یرید اللہ کی بات چل رہی تھی۔ یرید اللہ یعنی خدا کا ارادہ، خدا کا ارادہ یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جو چیز چاہتا ہے، خدا کے ارادے کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ خدا جب کوئی کام کرتا ہے تو کسی سے مشورہ نہیں لیتا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، بس یہ خدا کا ارادہ ہے۔ تو عزیزان من، اس وقت اس کے بعد یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس کو جو ہے دور کرنا۔ رجس کیا ہے؟ قرآن میں رجس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بالتحقیق شراب، جوا، بت پرستی یہ رجس عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ یعنی قرآن نے کہہ دیا کہ شراب بھی اہل بیت سے دور ہے، جوا بھی اہل بیت سے دور ہے، اور شیطان پرستی، بت پرستی بھی اہل بیت سے دور ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ تو جملہ مجھے کہنے دیجئے، تو جو آل محمد کے ماننے والے ہوں گے وہ کبھی بھی شراب نہیں پئیں گے، وہ کبھی جوا نہیں کھیلیں گے، وہ کبھی بت پرستی نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ خدا کو سجدہ کریں گے، وہ ہمیشہ پاک و پاکیزہ حلال غذا کھائیں گے، جن کے بارے میں خدا نے اجازت دی ہے کہ یہ کھاؤ، یہ پیو۔ تو عزیزان من، اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو دور کیا گیا ہے۔ اچھا، تو رجس طہارت کیا ہے؟ طہارت یعنی پاکائی، ہر قسم کے رجس کو، چاہے ظاہری ہو یا باطنی نجاست ہو، وہ نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اہل بیت اور اصحاب۔ اہل بیت بس یہی ہے، اصحاب میں فرق ہے اور اہل بیت میں فرق ہے۔ جو نبی کے گھر والے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو نبی کے در والے ہیں وہ اصحاب ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام کے پاس جو نبی کے گھر والے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا ہو کہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، تو وہی اہل بیت ہیں۔ اور جو دور ہوں تو ان کے بارے میں وہ جو ہیں اصحاب ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ دربار میں خلیفہ اول کے زمانے میں جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں جاتی ہے حق مانگنے کے لیے، تو اس وقت ایک خلیفہ اول نے سیدہ سے گواہ طلب کیے ہیں۔ تو اس وقت جب گواہ طلب کیے جاتے ہیں تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہے خلیفہ اول سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اس وقت خلیفہ کہتا ہے کہ میں نے ہاں قرآن پڑھا ہے۔ کہا کہ کیا یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا یہ پڑھی ہے؟ تو خلیفہ اول نے کہا ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ یہ خاندان اہل بیت کا شیوا رہا ہے کہ اپنا تعارف قرآن کے ذریعے کراتے ہیں۔ کبھی سید سجاد دربار میں، کبھی بازار میں قرآن کی آیتوں کو یاد
یاد دلا کے لوگوں کو کہتے ہیں کیا آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے یہ آیت پڑھی۔ تو پیغمبر سید سجاد فرماتے ہیں کہ وہی خاندان رسول تو ہم ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات بھی کہتے ہیں کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو خلیفہ اول کہتا ہے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ مولا نے یہ آیت کی یہ کہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس وقت جو آیت ہے تو خلیفہ کہتا ہے ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ تو کوئی پوچھتا ہے مولا کہ یہ کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ تو خلیفہ کہتا ہے یہ آپ کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے برائی کی ہے تو کیا آپ سیدہ پر حد جاری کرو گے؟ تو اس وقت خلیفہ اول نے کہا ہاں میں حد جاری کروں گا دوسروں کی طرح۔ اس وقت مولا کائنات نے فرمایا اگر آپ میری زوجہ سیدہ فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ پر حد جاری کرو گے تو گویا آپ کافر ہو جاؤ گے۔ تو اس نے پوچھا کیسے؟ کہا ایسے کہ یہاں خدا کی گواہی ہے، خدا کی گواہی کو آپ چھوڑ کر بندوں کی گواہی پوچھ رہے ہو۔ یعنی خدا نے جب گواہی دے دی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے محمد، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور کیا گیا ہے۔ تو جہاں خدا کی گواہی ہے تو مولا نے کہا کہ اگر آپ یہاں خدا کی گواہی کو نہیں مانو گے تو آپ کافر ہو جاؤ گے، اور آپ خدا کی گواہی کو چھوڑ کر بندوں کی گواہی طلب کر رہے ہو۔ تو عزیزان من، یہ عظمت سیدہ فاطمہ زہرا آج پہلی گفتگو تھی، انشاءاللہ کل دوسری گفتگو میں آگے سیدہ کی عظمت بیان کریں گے کہ سیدہ کا مقام اور منزلت کیا ہے۔ سیدہ وہ خاتون ہے جس کے لیے خدا نے کائنات خلق کی۔ اگر سیدہ نہ ہوتی تو خدا کائنات کو خلق نہ کرتا۔ تو عزیزان میں یہ روایت ہے، انشاءاللہ اس کی توضیح کر دوں گا۔ تو آج پہلی گفتگو تھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے، جس سیدہ کی کتنی عظمت ہے، لیکن ملعونوں نے سیدہ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا جس کے پاس اپنے بابا رسول کی لکھی ہوئی تحریر ہے لیکن ملعون نہیں مان رہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی کا خط لے کے جاتا ہے تو اس خط کا احترام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دوست نے مجھے خط لکھا ہے، میرے دوست نے مجھے لیٹر لکھا ہے کہ اس کا کام کرو۔ وہ خط کا بھی احترام کرتا ہے تو اس شخص کا بھی احترام کرتا ہے، لیکن ہائے افسوس مسلمانوں نے نہ نبی کے تحریر کا احترام کیا، نہ سیدہ کا احترام کیا، نہ علی مرتضیٰ کا احترام کیا۔ ہاں عزادارو، سیدہ فاطمہ زہرا جب گھر سے نکلتی ہے کہتی ہے میں دربار جاؤں گی، خطبہ دوں گی۔ سیدہ وہ تحریر جو اپنے بابا رسول کی تھی وہ لے کر آتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا دربار میں آتی ہے۔ دربار میں سیدہ کا وہ طویل خطبہ ہے جس میں سیدہ نے توحید بیان کی ہے، نبوت بیان کی ہے، امامت و ولایت بیان کی ہے، احکام بیان کیے، اپنا حق بیان کیا ہے۔ ہاں عزادارو، سیدہ فاطمہ زہرا نے جب ایک مرتبہ وہ تحریر اپنے بابا کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر جب پیش کر دی ہے تو کوئی تحریر کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی تحریر کو مانتا نہیں ہے۔ ایک ملعون اٹھتا ہے، خدا کی اس پر لعنت ہو، وہ ملعون سیدہ کی تحریر لے کر سیدہ کی تحریر کا پارا پارا کر دیتے ہیں، سیدہ کی تحریر کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور زمین پر بکھیر دیتے ہیں۔ آزادارو، سیدہ کی اس تحریر کا ٹکڑا ہونا تھا
سیدہ کے بال جو پہلے سیاہ تھے لیکن اب بال سفید ہو گئے۔ عزادارو سیدہ فاطمہ زہرا کی کمر جھک گئی ہے۔ عزادارو سیدہ کی وہ تحریر کے ٹکڑے کچھ سلمان جو لیتا ہے، کبھی حسن حسین اٹھاتے ہیں۔ آزادارو وہ سیدہ کی مظلومیت کے لیے اس سے بڑا اور کیا جملہ ہونا چاہیے کہ 18 سال کی سیدہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ ارے دربار جانے سے پہلے سیدہ کے بال سیاہ تھے لیکن دربار کے بعد سیدہ کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جس کو اس کی بیٹی نہیں پہچانتی۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین مسلم ظلم